آج ہم نزلہ زکام، کولڈ اینڈ فلو یا انفلوئنزا جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے، کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے نا اس کو نہیں سمجھ پاتا اور اپنے ہزاروں روپے اس پہ خرچ کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں آخر یہ نزلہ زکام، کھانسی یا پھر جو انفلوئنزا ہے، کولڈ اینڈ فلو ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیا یہ کوئی بیماری ہے یا کسی بیماری یا جو فارن پارٹیکل آپ کے جسم کے اندر داخل ہوئے ہیں اس کا رد عمل ہے؟ یہ آپ کے جسم کا ایک ریفلیکس جو ایکشن ہے وہ یہ کام کرتا ہے سارا۔ اس پہ آج تفصیلی روشنی ہم ڈالیں گے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر کرنا تاکہ عوام کا جو پیسہ ہے، ایک آدمی جو دیہڑی والا ہے یا پھر جو عام طبقہ ہے، یعنی کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سفید پوش جو لوگ ہیں، اگر ان کے کوئی چھوٹے بچے ہیں تو ان کی آمدنی کا فرض کرے، اگر 1000 روپے ان کی دن کا جو ہے نا وہ کمائی ہے، اس میں سے 700-800 کھانے سے زیادہ وہ اپنے بچوں پر خرچ کر دیتا ہے فضول میں ہی، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کو آج سمجھتے ہیں آخر نزلہ زکام، بخار، کھانسی کیوں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ کے بچے کو نزلہ زکام، اس کی علامات کیا ہیں؟ آپ کے بچے کو سب سے پہلے یعنی کہ کھانسی آئے گی، چھینکیں آئیں گی، اس کے علاوہ ناک سے پانی بہے گا، آنکھوں سے بھی بعض اوقات پانی بہہ سکتا ہے، بخار کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر فلو ہوگا یا جسے انفلوئنزا آپ کہتے ہیں وہ ہوگا تو بخار لازمی ہوگا، 102 فارنہائٹ تک بھی بخار ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو، انتہائی تیز بخار ہوگا۔ اگر فلو ہوگا، انفلوئنزا ہوگا تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ آپ کے بچے کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا اور اس کے جسم میں درد ہوگا، کمزوری اس کو فیل ہوگی۔ یہ ساری علامات کولڈ اینڈ فلو، نزلہ زکام یا انفلوئنزا کی ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ہم میکانزم جانتے ہیں، آخر یہ نزلہ زکام، بخار کیوں ہوتا ہے، انفلوئنزا کیا ہے آخر۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے اس کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے، اپنا ایک دفاعی نظام ہے۔ جیسے ہی کوئی فارن پارٹیکلز جو بیرونی ذرات ہیں آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسی وقت وہ ڈیٹیکٹ کر لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، یا جو وائرس ہوتا ہے وہ بھی عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا جسم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ انتہائی جو ہے نا طاقتور امیون سسٹم ہوتا ہے ہمارا، اسی وقت ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے جو جیسے ہی کوئی فارن پارٹیکل، بیرونی جو دشمن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، اسی وقت ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ جسم کو ایک پیغام بھیجا جاتا ہے جو ریفلیکس ایکشن ہے کہ جناب دشمن داخل ہو گیا ہے، اس کو نکالنے کے لیے جو ہے نا رد عمل کے طور پر اپنا میکانزم جاری کیا جائے۔ تو وہ میکانزم کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کھانسی آتی ہے تاکہ منہ کے ذریعے سے، سانس کے راستے سے جو بھی فارن پارٹیکل داخل ہوا ہے اس کو باہر پھینکا جا سکے۔ آپ کو شدید کھانسی آئے گی، آپ کو چھینکیں آئیں گی۔ چھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی مقصد ہے آپ کے جسم سے بیرونی دشمن کو نکالنا۔ تو ناک سے پانی بھی بہہ سکتا ہے، اس سے بھی دشمن کو نکالنے میں مدد ملتی ہے۔ اور بخار، وہ تاکہ اگر کوئی ٹیمپریچر سینسٹیو جو اگر کوئی فارن پارٹیکل داخل ہوا ہے تو اس کو ادھر ہی کل کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس کو مارنے کے لیے بخار کوئی بیماری نہیں ہے، یہ رد عمل ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی فارن پارٹیکل داخل ہوا ہے، اس کو مارنے کے لیے باڈی جو ہے نا آپ کا جسم ایک درجہ حرارت اپنا بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کو کل کیا جا سکے، مارا جا سکے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کھانسی، نزلہ زکام، بخار کیوں ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ فارن پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں، بیرونی آخر ذرات کیا ہوتے ہیں۔ جناب بیرونی ذرات میں سب سے جو مہلک ہے وہ انفلوئنزا ہے، وہ وائرس ہے۔
وائرس فارن پارٹیکلز کہلاتا ہے. دوسرے فارن پارٹیکل جیسے کہ کوئی بھی ڈسٹ ہو گئی، سموک ہو گیا، یا کسی کو جو ہے نا فوڈ سے الرجی ہے، پرفیوم سے الرجی ہے، تو یہ سارے کسی بھی چیز سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے. خوشبو سے ہو سکتی ہے، مٹی سے ہو سکتی ہے، کسی آدمی سے ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے. اگر وہ جسم آپ کے جسم کے ساتھ وہ باڈی وہ فارن پارٹیکل ٹکرائے گا یا جسم کے اندر داخل کسی بھی راستے سے ہوگا. دیکھیں باڈی پہ اگر آپ کے جسم پہ کوئی چیز لگتی ہے، فرض کیا آپ کے ہاتھ پہ کوئی چیز لگتی ہے، تو وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے جسم میں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے، یا پھر ناک کے ذریعے سے یا پھر منہ کے ذریعے سے. ان تین چیزوں کے ذریعے سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی فارن پارٹیکل داخل ہوتا ہے. تو پرفیوم تو کوئی وہ ہارم لیس چیز ہے، ہارمفل نہیں ہے آپ کی باڈی کے لیے، لیکن وہ بیرونی دشمن ہے، فارن پارٹیکل ہے، تو آپ کی باڈی اس کو نہیں سمجھ پاتی، وہ ویسے ہی ٹریٹ کرتی ہے سب کی طرح کہ یہ کوئی دشمن ہی ہے. اگر کوئی وائرس ہے فرض کریں، اس کے لیے تو میکانزم وہی ہوگا. لیکن اگر فرض کریں پرفیوم سے آپ کو الرجی ہے، تو پھر اینٹی ہسٹامین جو ہے نا ڈرگز دی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پرفیوم سے الرجی ہے، یا کسی میڈیسن سے الرجی ہے، یا پھر کسی خوشبو سے الرجی ہے، یا کسی بھی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے. آپ ہائپر سینسٹیو ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز سے، یہ ہر کسی کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں، باڈی کوئی میڈیسن لیتے ہیں، باڈی کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے ریفلیکس ایکشن اپنا جاری کیا ہوا ہے، اس کو ختم کیا جائے، یہ ہارم لیس چیز ہے. تو پھر ہسٹامین کیمیکل جو ہے نا ایک ریلیز ہوتا ہے باڈی کو پیغامات دینے کے لیے کہ فارن پارٹیکل داخل ہو گیا، اس کو جو ہے نا باہر پھینکا جائے جسم سے. جیسے ہی آپ اینٹی ہسٹامینک ڈرگ لیتے ہیں تو ہسٹامین جو ریلیز ہو رہا ہے وہ ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پھر کھانسی، نزلہ، زکام جو ساری کیفیت ہے یہ آپ کی آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر وائرس ہے، انفلوئنزا ہے، انفلوئنزا ایک وائرس ہے جو کہ پھیلتا ہے یا تو کھانسنے سے، چھینکنے سے. اگر کسی بھی جس انسان کو ہے، جب وہ کھانسے گا، چھینکے گا، یا پھر کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا، فرض کریں آپ کو وہ نوٹ دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، اگر اس کو انفلوئنزا ہے تو جیسے ہی وہ اس کو انفلوئنزا ہاتھ لگائے گا، وہ فارن پارٹیکل، وہ وائرس اس نوٹ کے ذریعے سے آپ میں، جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے، پھر آپ ہاتھ کو اپنے منہ پہ اس طرح لگائیں گے، تو وہ فارن پارٹیکل وائرس آپ کے جسم میں اندر داخل ہو سکتا ہے. یہ اس طریقے سے پھیلتا ہے انفلوئنزا وائرس. یا کھانسنے سے کھانسے گا، چھینکے گا، جہاں تک وہ ڈراپلیٹ اس کے جائیں گے وائرس لوگوں کے اندر داخل ہوتا جائے گا. تو یہ انفلوئنزا وائرس اس طریقے سے پھیلتا ہے. اگر فرض کریں انفلوئنزا کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. انفلوئنزا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اینٹی وائرل میڈیسن ہیں اس کی، لیکن وہ اپرووڈ نہیں ہیں، وہ استعمال نہیں کی جاتی. اس کے لیے صرف ایک ہے کہ انفلوئنزا کی ویکسینیشن کرائی جاتی ہے لوگوں کو جن کو سیزنل انفلوئنزا ہو. سیزنل جن کو انفلوئنزا ہو جیسے کہ سردیوں میں خصوصاً، تو وہ لوگ ویکسینیشن کرا لیتے ہیں اپنی پہلے. تو اس سے 6 مہینے کے لیے کم از کم ان کو جو انفلوئنزا ہے وہ اٹیک ہونے سے بچ جاتے ہیں، ان پہ حملہ نہیں کرتا ہے تو اس کی شدت تھوڑی ہوتی ہے. اس کے نشانے پر زیادہ خطرناک کن لوگوں کے لیے مضر صحت یعنی کہ مضر ثابت ہو سکتا ہے، جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے، جو بزرگ افراد ہیں، یا جو بچے جن کی عمر 3 مہینے سے کم ہے، یا جو حاملہ خواتین جن کو 3 مہینے سے زیادہ جن کی پریگننسی ہے، یا وہ لوگ جن کو جگر کے کوئی مسائل ہیں، یا جن کو دل کے کوئی مسائل ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہے، یعنی کہ ایڈز کے لوگ ہو گئے، کینسر والے ہو گئے، تو ان کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے. ان کو اپنی ویکسینیشن لازمی کرانی ہوگی. اگر انفلوئنزا ان کو ہوتا ہے تو ہر سال یا پھر کبھی اٹیک ہو سکتا ہے تو فوراً ہی قریبی ہسپتال میں آپ نے جانا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے. اگر انفلوئنزا ہے
اس کا علاج نہ کیا گیا تو آپ کو نمونیا ہو سکتا ہے اس سے۔ اس کے علاوہ آپ جو نا برین میں وہ انفیکشن کاز کر سکتا ہے یہ وائرس۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے خطرناک ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہے۔ جو ہیلدی پرسن ہیں ان کے لیے یہ وائرس ایک معمولی وائرس ہے، آٹومیٹکلی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں، فرض کریں آپ کے بچے کو آج صبح یعنی کہ بخار ہوا ہے یا نزلہ زکام ہوا ہے، شکایت ہوئی، اس کے ناک بہہ رہا تھا، تو آپ نے فوراً ہی جناب فزیشین کے پاس چلے گئے۔ عطائیوں کی بات نہیں کر رہا، عطائی تو ہے ہی جاہل لوگ ہوتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں فزیشین کی، جو MBBS حضرات ہیں ان کی۔ آپ ان کے پاس اپنے بچے کو لے جاتے ہیں تو وہ جناب کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بخار کے لیے میڈیسن لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ کو اینٹی بائیوٹکس 2-3 لکھ دیں گے، 2-3 اینٹی بائیوٹکس آپ کو لکھ دیں گے۔ تو آپ فیس ان کی علیحدہ سے ہوگی، تو آپ کا کم از کم اس وقت جو خرچہ ہو جائے گا وہ 3000 کے قریباً ہو جائے گا، 3000 کے قریب آپ کا خرچہ ہو جائے گا وہ۔ تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کو کھانسی نزلہ زکام ہوا ہے، آپ نے اس کو ریسٹ کرانا ہے، اپنے بچے کو گھر میں ہی رکھنا ہے، پانی اس کو زیادہ سے زیادہ پلانا ہے۔ اگر ابھی چھوٹا سا ہے تو صرف اگر بخار ہوا ہے، بخار کو ختم کرنے کے لیے صرف ادویات اس کو دینی ہے، جیسا کہ پیراسیٹامول میں کوئی بھی آپ لے لیں، پیناڈال لے لیں، کوئی بھی لے لیں، یا آئبوپروفین میں بروفین جو سیرپ ہے اس میں بھی کوئی بھی برانڈ آپ اس کا لے سکتے ہیں۔ تو یہ صرف بخار ختم کرنے کے لیے آپ میڈیسن لیں۔ انفلوئنزا اگر ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، تو اینٹی بائیوٹکس کوئی فائدہ نہیں دے گی آپ کے بچے کو، الٹا آپ کے پیسوں کا ضیاع اور آپ کے بچے کی صحت کا ضیاع ہے۔ وائرس اگر ہے تو بیکٹیریا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ویسے ہی الرجک اس کو ریئیکشن ہوا ہے، کسی چیز سے الرجی اس کو ہوئی ہے، تب بھی جو اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ تو فائدہ نہیں دیں گی کسی بھی صورت میں۔ تو یہ صرف اپنے پیسے کا آپ کا ضیاع ہوگا۔ اگر آپ کے بچے کو اس طرح کی کوئی بھی کیفیت ہوتی ہے تو احتیاط کریں، ہمیشہ سرکاری ہسپتال جایا کریں۔ وہ آپ کو اینٹی ہسٹامینک اگر زیادہ سے زیادہ آپ نے پلانا بھی ہے تو اینٹی ہسٹامینک دے دے گا، ڈرگز میڈیسن کوئی بھی، تاکہ اگر کسی اور وجہ سے ہے، وائرس کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ آرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر وائرس کی وجہ سے ہے تو کم از کم 5 سے 10 دن آپ کو لگ جائیں، اب وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفلوئنزا، کھانسی، نزلہ زکام، کولڈ اینڈ فلو یہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف اس چیز کو سمجھنا ہے، اپنے پیسے بچانے ہیں یار۔ آج کے دور میں آپ اپنے پیسے مفت میں ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ فزیشین پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک لالچ کے طور پر جو ہے نا آپ کو صحیح مشورہ نہیں دیتے کہ ہمارے پاس آئے، چلو ہم ان سے فیس بھی بٹور لیتے ہیں اور ان سے جو ہے نا ادویات بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں، اس سے بھی آپ سے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو خیال کرنا ہے آپ نے کہ اگر آپ کے بچے کو کھانسی، نزلہ زکام، کولڈ اینڈ فلو یا انفلوئنزا ہوا ہے تو اس کے لیے صرف اپنے بچے کو پانی پلائیں، اگر بڑا بچہ ہے تو عام پانی، تازہ پانی، اور بخار کو ختم کرنے کے لیے صرف میڈیسن لیں۔ اور ادویات جب بھی آپ نے لینی ہوں، بچے کو چیک اپ کرانا ہو، ہمیشہ سرکاری ہسپتال کا رجوع کیا کریں۔ سرکاری ہسپتال آپ کے اپنے ہسپتال ہیں، پاور آف اٹارنی آپ کے پاس ہے، آپ مالک ہیں اس ہسپتال کے، تو اپنے گھر میں ہی جایا کریں۔ اگر آپ کا گھر فرق ہے، خراب ہے، اس میں جو ہے نا انتظامات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کو بھی آپ نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ فرض کریں اس کا عملہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، یا بیہیویئر ان کا صحیح نہیں ہے، یا وہ کیئر نہیں کر رہے ہیں، مریضوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہے، تو سب سے پہلے آپ نے MS سے اس کی شکایت کرنی کہ جناب یہ آپ کا جو عملہ ہے یہ صحیح برتاؤ نہیں کر رہا، آپ کے ہسپتال میں یہ خامیاں ہیں۔ اگر MS بھی آپ سے تعاون نہ کرے، اگر تعاون کرے تو اچھی بات، اگر تعاون نہ کرے تب آپ نے ادھر شکایات کے نمبر درج ہوتے ہیں، محتسب کا نمبر درج ہوتا ہے، ان کو آپ اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ اور آپ نے ہسپتال میں خصوصاً یہ خیال رکھنا ہے لڑائی جھگڑا کسی سے بھی نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ورنہ آپ پہ پرچہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ویڈیو نہیں بنانی آپ نے، بے شک جتنا مرضی مسئلہ ہو جائے، صرف آپ نے اپنی شکایات جو میں نے آپ کو طریقہ بتائے
بدتمیزی کسی سے نہیں کرنی، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک انتظامی معاملات کو ٹھیک ایسا طریقے سے لے کے چلنا ہے، آپ نے ٹھیک آپ نے ہی کرنا ہے، آپ ہی مالک ہے سرکاری ہسپتال کی جو بھی پاکستان میں ہے۔ صرف اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو پورے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنی راہ راست پہ آ جائے گا۔ امید ہے آپ کو جو انفلوئنزا ہے، کھانسی نزلہ زکام ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تب آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے اور ان لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ شکریہ۔